الحمد للہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا ومن والاہ اما بعد۔ آج ہم گفتگو کریں گے دعا کے بارے میں، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ معزز سامعین، دعا ایک عبادت بلکہ عبادت کا مغز ہے۔ مومن کے لیے یہ مضبوط ترین ہتھیار ہے۔ دعا کے ذریعے ایک مومن اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کر کے اس سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث میں کئی جگہوں پر دعاؤں کی طرف توجہ دلائی گئی۔ فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی، اے نبی میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھتے ہیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا اور جواب دیتا ہوں۔ انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں، شاید کہ وہ سیدھا راستہ پالیں۔ سورہ اعراف میں فرماتے ہیں اللہ پاک وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بڑے اچھے اچھے خوبصورت نام ہیں، ان ناموں کے صدقے طفیل اللہ کو پکارو۔ سامعین گرامی قدر، ایک تاکید یہ بھی کرتا چلوں کہ اللہ کے 99 نام یاد کر لینے چاہیے اس مہینے کی مناسبت سے۔ فرصت کے اوقات میں اپنے بچوں بچیوں، بیٹیوں بیویوں، بہوؤں سب کو یاد کروا دینے چاہیے تاکہ ان ناموں کے طفیل اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے جو خود اس کا حکم ہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا يحب المعتدین، اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر، چپ کے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں فساد برپا مت کرو جبکہ اس زمین کی اصلاح ہو چکی ہے، اور خدا ہی کو پکارو وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، خوف اور امید کے ساتھ، یقیناً اللہ کی رحمت لوگوں سے قریب ہے۔ دعا کی فضیلت کے لیے اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ دعا کو عبادت قرار دیا گیا۔ فرمایا مسند احمد کی روایت میں کہ ان الدعاء هو العبادت، دعا عبادت ہی ہے۔ اسلام میں دعا کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ایک مومن کی زندگی دعا سے خالی ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اس کے دن رات کا تصور دعا کے بغیر کبھی بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی زندگی کی ایک ممتاز خوبی یہ ہے کہ اس کے سارے حرکات و سکنات، اس کی ساری ایکٹیویٹیز دعا پر ہی شروع، دعا پر ہی ختم ہوتے ہیں۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، ہر وقت کی مسنون دعائیں ذخیرہ احادیث میں موجود ہے۔ ان کا اہتمام باعث خیر و برکت ہے۔ انسانی زندگی کا کوئی گوشہ دعا سے خالی نہیں ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ ایک آئیڈیل اسلامی زندگی پوری کی پوری اگر قائم کرنا ہے تو وہ دعا کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ عبادتیں تو وہ تو عبادتوں کی ہر ادا کسی نہ کسی دعا ہی سے متعلق ہے۔ دیکھو نماز بہت بڑی عبادت ہے، شروع سے اخیر تک اس میں دعا ہی دعا ہے۔ دوسری عبادتوں کا بھی یہی حال ہے۔ اگر دعاؤں کو عبادتوں سے الگ کر دیا جائے تو عبادتیں بے جان جسمانی ورزشوں کی طرح ہو جائیں گی جن میں کوئی جان نہ ہو
اور فوجی پریڈ کی طرح ہو کر رہ جائیں گی جو بازوں کو مغالطہ ہوا ہے۔ ایسی عبادتیں کس کام کی جن میں دعائیں نہ ہوں، ورنہ دعاؤں کے بغیر دل اور دماغ غافل اور باقی اعضاء حرکت میں رہیں گے۔ چنانچہ اہمیت اور پرائیورٹی اور اولیت دل اور دماغ کو حاضر رکھنے کی ہے۔ اسی لیے تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تمہاری صورتوں اور جسموں کو نہیں دیکھتا، اس کی نظر تو تمہارے دل کی کیفیت پر رہتی ہے۔ دعا انسانی زندگی کا اسپریچول فوڈ اور روحانی غذا ہے، انسان کی ایک اہم ضرورت ہے۔ انسان کتنا بھی بڑا ہو جائے، اپنے اندر چاہے کتنی لیاقت اور منصب حاصل کر کے وہ آ جائے، کتنا بڑا عہدہ حاصل کر لے، بادشاہ بن جائے، تب بھی وہ اللہ کی مہربانی، لطف و عنایت کا محتاج ہوتا ہے۔ اللہ پاک چیلنج کرتے ہیں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ غنی اور حمید ہے۔ اللہ کے پیغمبروں نے بھی اپنی اپنی ضرورتیں اللہ کے دربار میں پیش کیں اور دعا کے ذریعے ان ضرورتوں کو پورا کروایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے خاندان کو مکہ میں بسایا تو دعا فرمائی جو سورہ ابراہیم میں موجود ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی والی، کہ اے ہمارے رب میں نے میری اولاد کو ایک بغیر کھیتی کی وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز کا اہتمام کرے، تو لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے مصر سے نکل کر مدین پہنچے۔ شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پانی پلانے کے بعد ایک درخت کے سائے میں بیٹھے تو اس وقت بھی دعا فرمائی کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ دعا ورد بنا لینی چاہیے جو ابھی میں نے پڑھی۔ اگر بچے بچیوں کے رشتوں کا معاملہ ہو، روزی میں تنگ دستی کا شکار ہو رہے ہوں یا کوئی اور پریشانی ہو، بار بار یہ دعا مانگو کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ ساری خیر اس میں آ جاتی ہے کہ اے میرے رب جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کر دے میں اس کا محتاج ہوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کو حاصل کرنے کے لیے دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرے رب تو مجھے اپنی طرف سے نیک اولاد عطا فرما۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری سے شفا کے لیے دعا کی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری کی پوری دعاؤں سے بھری پڑی ہے۔ دعا انسان کی فطری آواز ہے۔ کٹھن اور سخت حالات میں کفار و مشرکین بھی اللہ ہی سے دعا کرتے تھے۔ جی ہاں، انسان دیکھتا ہے کہ زندگی کے بے شمار معاملات میں جیسے وہ مجبور ہے، معاشرہ بھی مجبور ہے، لہذا خطروں سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو وہ سوسائٹی پر بھروسہ کر کے نہیں بیٹھتا۔ اسے صاف نظر آتا ہے کہ انسانی تدبیریں بہت سی مرتبہ کچھ کام نہیں آتی، اب وہ ایک ایسی طاقت کی طرف بے اختیار رجوع کرتا ہے جو نظر نہیں آتی، جسے اس نے خوشی اور خوشحالی کے زمانے میں بھلا دیا تھا۔ جو ہی انسان ناموافق حالات کا شکار ہوتا ہے، اس کی فطرت اس کے اندر ایک انقلابی تبدیلی کرتی ہے اور اسے اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اس یاد کے ساتھ اسے اس بات کا کامل یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا ہاتھ اس کی دستگیری نہیں کر سکتا۔ ایسے وقت میں اس پر طلب اور انابت، خشوع و خضوع، دھیان اور استحضار کی کیفیتیں طاری ہو جاتی ہیں۔ قرآن کریم نے اس کی اس بے چینی،
اضطرابی اور اضطراری سائیکالوجی کو تقریباً 20 مقامات پر بیان کیا ہے۔ سورہ یونس کی اس آیت کو سنیے، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ الی آخر الآیہ، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ان کو ہم رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو فوراً ہی وہ ہماری نشانیوں کے معاملے میں چال بازیاں، بدماشیاں شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے، اس کے فرشتے تمہاری سب مکاریوں کو لکھتے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے۔ چنانچہ جب تم کشتیوں میں سوار ہو کر موافق ہوا کے چلنے پر خوش سفر کرتے رہتے ہو اور پھر اچانک مخالف ہوا کا طوفان آتا ہے اور ہر طرف سے موجوں کے تھپیڑے لگتے ہیں اور مسافر سمجھ لیتے ہیں کہ طوفان میں گر گئے، اس وقت سب اپنے دین کو اللہ ہی کے لیے خالص کر کے اس سے دعائیں مانگتے ہیں کہ اگر تو نے ہم کو اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم شکر گزار بندے بنیں گے۔ میرے بھائیوں بہنوں، دعا کے ذریعے اللہ کے سامنے اپنے غم کا اظہار کرنا صبر کے خلاف نہیں ہے بلکہ سنت انبیاء ہے۔ دعا کے ذریعے اپنے غم کو اللہ کے سامنے بیان کرو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب کہا گیا کہ لگتا ہے آپ اپنے بیٹوں کو یاد کر کے ہلاک ہو جائیں گے تو حضرت یعقوب نے اپنا غم اللہ کے سامنے بیان کیا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں اور میں اس چیز سے واقف ہوں جس سے تم واقف نہیں ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے سفر میں جب مشرکین کے سرغناؤں کی طرف سے کافی ظلم و ستم جھیلے تو پھر اس وقت اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اپنے اندر کا درد حق تعالی شانہ کے سامنے پیش کیا۔ پتہ چلا کہ دعا کے ذریعے اپنی تکلیفوں کو اللہ کے سامنے پیش کرنا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے۔ روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو دینے والا بہت جلدی تھک جاتا ہے اور مانگنے والے کو وہ اپنے لیے سر کا درد سمجھ کر منہ پھیرنے لگتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ کا دربار ایک ایسا دربار ہے جہاں جتنا مانگا جائے اللہ اتنا ہی مانگنے والے سے خوش ہو جاتے ہیں۔ مانگنے والا شاید تھک جائے تو تھک جائے لیکن دینے والا نہیں تھکتا۔ امام بخاری نے اپنی کتاب الادب المفرد میں روایت بیان کی، من لم یسأل اللہ غضب اللہ علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہاں، آیت کریمہ میں بھی تو آیا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، وہاں عبادت کا مطلب دعا بیان کیا کہ جو لوگ مجھ سے دعا کرنے میں تکبر کرتے ہیں وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ میرے بھائیوں، دعا پہاڑوں سے زیادہ مضبوط، پہاڑوں سے زیادہ طاقتور اور روشنی سے زیادہ اسپیڈ اور رفتار والی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، کئی نصیحتیں فرمائیں، ان میں ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ بد دعا کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ نہیں ہوتی۔ دعا کی حقیقت اور اہمیت اس بات سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے رسول کو ان لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا جو اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے دل کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے اٹھانے پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار بن کر صبح و شام اسے پکارتے ہیں۔ دعا سے شیطان کو بھی مفر اور چھٹکارا نہیں تھا۔ جب جنت سے نکالا گیا تو شیطان نے بھی اللہ تعالی سے دعا کی تھی کہ رب انظرنی الی یوم یبعثون، اے میرے رب جس دن یہ لوگ اٹھائے جائیں گے اس دن تک تو مجھے مہلت دے دے۔ دعا
ایک ایسا عمل ہے جو صرف دنیا ہی میں نہیں آخرت کی زندگی میں بھی باقی رہے گا۔ جنتی اور جہنمی دونوں اللہ سے دعا کریں گے۔ جنتیوں کی دعا اس طرح ہوگی، سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ جنتیوں کی دعا اس طرح ہوگی، الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملین۔ جنتی کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، ہم کو زمین کا وارث بنایا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، پس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ جہنمیوں کی دعا کے باب میں اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ۔ جہنمی چیخ چیخ کر دعا کریں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں نکال دے، ہمیں دنیا میں پھر بھیج دے، ہم دنیا میں جا کر پھر اچھا عمل کر کے آئیں اس عمل کے علاوہ جو ہم کرتے تھے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نے دعا کو دین کا ایک مستقل شعبہ اور جز بنایا، اور مذاہب اور جتنی ملتیں اور نبوت اور روحانیت کی وسیع تاریخ کو سامنے رکھ کر بلا خوف یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور کی نبوت نے دعا کے شعبے کا جس طرح دوبارہ زندہ کرنا بتایا اور بنایا، اور اس کی ترقی و تکمیل فرمائی، اور اس کو جو زندگی، قوت، وسعت، عمومیت، دل آویزی و دلکشی، تازگی اور رعنائی اور توانائی عطا فرمائی، وہ نہ اس سے پہلے کسی مذہب میں دیکھنے میں آئی نہ اس کے بعد۔ حقیقت میں حضور کی نبوت جہاں کئی اور چیزوں کی مکمل اور خاتم ہے، وہاں دعا کے شعبے کے لیے بھی ہے۔ یہ شعبہ بھی آپ کے ختم نبوت کی ایک دلیل اور آپ کے خاتم النبیین ہونے کا ایک ثبوت ہے۔ حضور کی نبوت کی تجدید اور اس کا ہر کام کو مکمل کرنا اسی پر ختم نہیں ہوتا۔ آپ علیہ الصلاۃ نے ہمیں دعا کرنا بھی سکھایا۔ آپ نے انسانیت کے خزانے کو اور دین کے ادب کو دعاؤں کے ان جوہروں سے مالا مال کیا جس کی نظیر اور مثال کسی بھی کتاب میں نہیں مل سکتی۔ آپ نے اپنے مالک سے ان الفاظ میں دعا کی جن الفاظ سے زیادہ بلیغ، مؤثر کوئی الفاظ نہیں ہو سکتے۔ یہ دعائیں مستقل معجزات ہیں، نبوت کے دلائل ہیں۔ ان دعاؤں کے الفاظ شہادت دیتے ہیں کہ وہ ایک پیغمبر ہی کی زبان سے نکل سکتے ہیں۔ پیغمبر انسانیت نے دعا میں انسانوں کی طرف سے انسانی ضرورت کی ایسی مکمل نیابت کی ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو ہر زمان و مکان میں ان دعاؤں میں اپنے دل کی ترجمانی نظر آ جائے گی، اپنے حالات کی نمائندگی ملے گی اور اپنے اطمینان کا سامان ملے گا۔ بہت سی وہ ضرورتیں ملیں گی جن کی طرف آسانی سے ہر انسان کے ذہن کا جانا مشکل ہے، لہذا نبوی معصور و مسنون دعاؤں کو یاد کرو، اس کا ورد کرو اور اس کے طفیل اللہ سے مانگو۔ جب بندہ دعا کرتا ہے اللہ اس کے ہر سوال کا جواب دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ نے دعا کی رب اشرح لی صدری والی کہ میرے پروردگار میرا سینہ کھول دے، میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، میرے لیے اپنے کنبے میں سے ایک وزیر اور معاون مددگار مقرر کر دے، ہارون جو میرا بھائی ہے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کی اس دعا کا جواب دیتے ہوئے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم نے جو مانگا ہم نے وہ تم کو دے دیا۔ سورہ فاتحہ میں یہ بات اور کھل کر سامنے آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ نے کہا میں نے نماز کو میرے اور میرے بندے کے لیے دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں
میرے بندے نے میری تعریف بیان کی۔ جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی، اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک ایگریمنٹ، ایک پرومس، ایک معاہدہ ہو گیا، میرے بندے کے لیے وہ چیز ہے جس کا وہ سوال کرے۔ جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کے لیے ہے، اس کے لیے وہ چیز ہو جائے گی جو وہ سوال کرے۔ دعا ہر وقت کرو، ہر موقع پر کرو، کوئی خاص وقت یا کوئی مقام یا کوئی خاص کیفیت یا پاکی ناپاکی، لیٹے اٹھے بیٹھے مصلے مسجد کی کوئی شرط نہیں ہے۔ دعا کے ذریعے سب سے جڑنے کا بہترین وقت ضرور ہے، ہاں یہ ہے ضرور، وہ ہے تہجد کا وقت۔ رمضان میں بہت آسان، سحری کے وقت مادی غذا کھاؤ اور معنوی غذا دعا کے ذریعے حاصل کرو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ خود بندوں سے پکار کر کہتا ہے، ہاں بخاری شریف کی روایت میں آیا کہ ہمارا رب رات کے آخری پہر میں دنیاوی آسمان کی طرف نازل ہو کر کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کو معاف کروں۔ اذان اور اقامت کے درمیان کا وقت دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان خوب دعائیں کرو، اس کے لیے مسجد میں جلدی چلے جاؤ۔ روایت میں آیا ابو داؤد اور ترمذی کی کہ لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامت، فرض نمازوں کے بعد کا وقت بھی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ حضرت ابو امامہ کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کے قبولیت کے اوقات کے سلسلے میں سوال کیا گیا تو فرمایا جوف اللیل الاخیر و دبر الصلاۃ المکتوبہ، رات کے درمیانی حصے میں اور فرض نماز کے بعد جب انسان پر سارے دروازے بند ہوں دعا کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ ہاں معلوم ہے آپ کو وہ مشہور قصہ کہ غار میں وہ جو 3 افراد پھنس گئے تھے، بڑی چٹان غار کے منہ کو بند کر دی گئی تھی، ان میں سے دعا کے ذریعے ہی تو ہر ایک نے اپنا مسئلہ حل کروایا، چٹان کو ہٹایا۔ دعا سب سے زیادہ مفید دوا ہے، مصیبت کی دشمن ہے، اس کو دور کرتی اور اس کا علاج کرتی ہے، مصیبت کو روکتی ہے یا مصیبت میں تخفیف پیدا کرتی ہے۔ اور دعا کے آداب میں یہ ہے قبلے کی طرف بیٹھ کر دعا کرنا جلدی قبول کرواتا ہے، اسی طریقے سے باوضو ہو کر دعا کرنا، خشوع خضوع دل کو حاضر رکھ کر دعا کرنا، حلال روزی کھا کر پھر دعا کرنا، اللہ کے ناموں کے صدقے طفیل دعا کرنا اور مختصر دعائیں کرنا، لمبی لمبی دعائیں نہ کرنا، امت کو اپنی دعاؤں میں شامل کرنا، یہ سب دعاؤں کے آداب ہیں۔ اس مہینے میں خوب دعائیں کرو کرتے رہو۔ ہم جیسے ناکاروں کو بھی دعاؤں میں خوب یاد کرو، اپنی ضرورتوں کو مانگو، بیماریوں سے نجات کے لیے پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے دعائیں کرتے رہو۔ حق تعالی شانہ ہم سب کی دعاؤں میں جان پیدا کروا کر قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔